اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ گیا امرنا ہمارا حکم وفارت تنورو اور ابلنے لگا تنور کل نحمل تو ہم نے کہا کہ سوار کرو فیہا اس میں من کل زوجین اثنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کشتی میں سوار کراؤ کیا ہر جوڑا جتنی بھی چیزیں تھیں جتنے بھی چرند پرند تھے یا جانور تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جوڑا اس میں اس کشتی میں سوار کرو وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو بھی اپنے ساتھ سوار کرو الا مگر من سبق علیہ القول مگر جس کے بارے میں یہ بات پہلے ہی گزر چکی ہے کیا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے جیسے کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوا ان کے 4 بیٹے تھے حام یام یافس یہ ایمان والے تھے اور جو چوتھا بیٹا تھا کنان وہ ایمان والا نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں ومن آمنا جو بھی ایمان لائے اس سب کو اس کشتی میں سوار کروا لو کر لو کیونکہ یہ نوح علیہ السلام نے اتنے سال دعوت و تبلیغ کی اور 72 یا 80 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے اور اتنے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل تھے کشتی کے اندر اور ان کا بیٹا اور بیوی جو تھی وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی اللہ فرماتے ہیں وما آمنا اور نہیں ایمان لائے معہو اس کے ساتھ الا قلیل مگر تھوڑے سے دیکھیں کتنے تھوڑے لوگ اتنے سال دعوت و تبلیغ کی اور 72 یا 80 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے اللہ فرماتے ہیں وقال ارکبوا اور کہا کہ سوار ہو جاؤ فیہا اس میں بسم اللہ مجریہا کہ اس میں اس کشتی کا چلنا کیسے ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے یہ چلتی ہے ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا بھی بسم اللہ کہہ کر ہے انا بے شک ربی میرا رب لغفور رحیم البتہ وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے واہیا تجری اور وہ کشتی جو تھی وہ چلتی تھی بہم ان کو ساتھ لے کر فی موجن موجوں میں لہروں میں پانی کی لہریں اللہ فرماتے وہ پانی کتنا اونچا تھا کل جبال مانند پہاڑوں کی اتنا اونچا تھا اتنا اونچا کہ پہاڑوں سے بھی اوپر سوچی اتنا اونچا پانی اللہ فرماتے ہیں وَنَادَا اور پکارا نوح علیہ السلام نے نبنہو اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے 3 بیٹے اس میں کشتی میں آگے بیوی نہیں آئی بیٹا نہیں آیا تو وہ اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے اے میرے بیٹے کہ کشتی میں آ جاؤ وَقَانَ فِي مَازِلِمْ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تھا وہ الگ تھا یا بنی ارکب معنا اے میرے بیٹے تو بھی سوار ہو جا ہمارے ساتھ ولا تکن اور تو نہ ہونا مع الکافرین کافروں کے ساتھ نہ ہونا کالا تو بیٹے نے کیا کہا اس نے کہا سآوی جلد ہی میں ٹھکانہ پکڑوں گا الی جبل طرف پہاڑ کی یا سمونی وہ مجھے بچا لے گا کوئی بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے وہ کہہ رہا مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا یا سمونی من الماء اس پانی سے مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا میں پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑ لوں گا تو وہ پانی کیسا تھا پہاڑ سے بھی اونچا کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا عاصم اليوم نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں کوئی بچا سکتا آج کے دن من امر اللہ کے حکم سے آج اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہے آج کوئی نہیں بچ سکتا الا مگر وہی بچے گا من رحمہ جس پر وہ رحم کرے وحالا ابھی وہ بیٹے سے بات کر رہے تھے تو کیا ہوا وحالا اور آ گئی بینہما ان کے درمیان موج پانی کی لہر آ گئی فکان پس وہ ہو گیا من المغرقین غرق کیے جانے والوں میں سے بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا نبی کی اولاد ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والے اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے ہوں گے لیکن کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آیا وہ غرق ہونے والوں میں سے ہوگا وکیلا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا پانی کو رکنے کا آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا اور یہ کشتی جو تھی وہ چلتی رہی پھر اللہ فرماتے ہیں وکیلا اور جب ہم نے کہا یا ارض ابلعی اے زمین نکل جا ماء کی اپنا پانی و یا سماء اور آسمان اقلعی آسمان تھم جا وغیض الماء اور جاتا رہا پانی وقضی الامر اور فیصلہ ہو گیا تھا اس کام کا واستوت اور ٹھہر گئی الجودی وہ کشتی جو تھی وہ ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر اب سوچیں کہ پہاڑ کے اوپر کشتی ٹھہری ہے پانی کتنا اونچا تھا کہ جہاں پہ وہ پانی ختم ہوا تو کشتی پھر پہاڑ کے اوپر ہی ٹھہر گئی اللہ فرماتے ہیں وکیلا اور کہا گیا کہ بودن دوری ہے للقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لیے ونادا اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا نا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جا
پھر اپنے رب سے کہا کہ اللہ نوح ربہ اپنے رب سے کہا نوح علیہ السلام نے فقالا کہا ربی اے میرے رب ان ابنی بے شک میرا بیٹا من اہلی وہ میرے اہل میں سے تھا و ان وعدک الحق اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے اہل میں سے سوار کروا لو. انہوں نے کہا کہ اللہ وہ میرا بیٹا ہے وہ میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تو سچا ہے وانت اور تو احکم الحاکمین اور تو بہترین حاکم ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اے نوح علیہ السلام انہو بے شک وہ لیسا نہیں تھا من اہلی کا تیرے اہل میں سے. یہاں پہ دینی رشتہ زیادہ بتایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. تیرا اہل وہ ہے جو تیرے ساتھ شریک ہوئے شامل ہوئے تیرے دین والے تیرے ساتھی ہیں وہ تیرے اہل میں سے ہیں. انہو کیونکہ بے شک وہ عمل غیر صالح وہ تو عمل کرتا تھا غیر صالح برے عمل کرتا تھا اچھے عمل اس کے عمل نہیں تھے. اللہ فرماتے فلا تسألنی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا فلا تسألنی پس نہ سوال کرنا ما لیسا کہ نہیں جب کہ نہیں ہے اللہ کا تیرے لیے بھی ہی اس کے بارے میں علم اس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. اب دیکھیں فوراً اور کوئی ہوتا تو کتنی بحث کرتا لیکن انہوں نے اللہ سے کیا کہا انی آئزک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی آئزک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین کہ کہیں تو نہ یہاں پہ جاہل کا لفظ اتنی ہم استعمال کریں گے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ تم کہیں نادانوں میں سے ہو جاؤ. قالا تو نوح علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان اسألکا یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں ایسی چیز کے بارے میں ما لیس لی بہ علم کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مانا کہ تجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے اب سوال نہ کرنا اب اس طرح کی بات نہ کرنا تو فوراً اپنی اصلاح کی اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے ایسا سوال نہیں کرتا وَإِلَّا تغفر لی اور اگر تو نے مجھے بخشا نہ وترحمنی اور مجھ پر رحم نہ کیا اکم من الخاسرین تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے. تو دیکھیں یہاں پہ نبی ہے اور نبی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنا ساتھ دیا لیکن ان کی سفارش آپ سے سب کی سفارش ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کروا سکتی. کوئی بھی جو بھی کافر مر گیا اس کے لیے کوئی مسلمان جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا بھی تو اس کی قبول نہیں ہوگی. جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جو تھا وہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کفری کی حالت میں رہے اسلام قبول نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. وہ چلے گئے تھے اپنے باپ کو اللہ حافظ کر کے کیونکہ وہاں پہ رہ کے ان کا دین کا کام کرنا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کہا کہ ہجرت کریں. ہجرت کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر خوشخبری بھی سنائی تھی. ہم پڑھ چکے پیچھے کیا خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تجھے کیا دے گا اسحاق بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے بیٹے دیں گے اور اللہ تجھے پوتا بھی دیکھنا نصیب کرے گا کیونکہ جب انسان غم میں ہوتا ہے نا پریشانی میں تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری جو تھی ان کو سنائی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیلا کہا گیا یا نوح اہبط کہ اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے. جب وہ کشتی جو پانی رک گیا سارا اللہ کا حکم آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ کشتی کب لگی تھی کنارے پہ 10 محرم الحرام کو. ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں کیلا کہا ہم نے یا نوح اہبط اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے و برکاتن اور برکتیں ہوں علیکا تجھ پر و علی امم اور امتوں کی طرف ان گروہوں کی طرف ممن معک جو تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی جو ہے وہ سلامتی ہو اور برکتیں ہوں. و امم اور وہ کچھ امتیں یا گروہ کہہ سکتے ہیں آپ سنمتعہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ہم ان کو فائدہ دیں گے ثم پھر یمسہم پھر ان کو چھوئے گا منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب. تل کا یہ اب یہ دیکھیں ساری یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کس کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا من انباء الغیبی یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہا الیک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں. کیوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آئیں کافروں نے آپ کو ستایا تو آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیں حوصلے سے کام لیں کہ 950 سال تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے
اور اس کے باوجود دیکھیں کتنا حوصلہ تھا، کتنا صبر تھا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی تکالیف کے اوپر صبر کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلموها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خبروں کو جاننے والے نہیں تھے. انت، نہ آپ ہی، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم ہی، من قبل ھذا، اس سے پہلے. فاصبر، تو آپ صبر کریں. ان العاقبات، بے شک جو انجام ہے، للمتقین، آخرکار پرہیزکاروں کے لیے اچھا ہی انجام.